کی ایک نعمت ہے اور جہاں اسلام ریگستان کی خاموشی میں بھی سانس لیتا ہے، یہ ہے ناردرن کینیا۔ یہاں رہنے والے مسلمان صرف عقیدے کے ماننے والے نہیں بلکہ صبر، استقامت اور توکل کی زندہ مثال ہیں۔ آئیے اتری کینیا ایک نظر۔ کینیا کا اتری حصہ وسیع و عریض صحراؤں، بے انتہا خشک میدانوں اور کانٹے دار جھاڑیوں پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ قدرتی وسائل سے محروم لیکن روحانی دولت سے مالا مال ہے۔ یہاں آباد مسلمان زیادہ تر صومالی، بورانا اور عمومی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی صدیوں پرانی روایات اور اسلامی عقیدے کے امتزاج سے بنی ہے۔ 45 ڈگری گرمی، روزمرہ حقیقت۔ جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو وہ روشنی نہیں بلکہ آزمائش لے کر آتا ہے۔ یہاں گرمی صرف موسم نہیں، زندگی کا مستقل حصہ ہے۔ دوپہر کے وقت ریت اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ اس پر ننگے پاؤں چلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بچے اکثر سایہ تلاش کرتے ہیں، جانور درختوں کے نیچے سسکتے نظر آتے ہیں اور انسان اپنے وجود سے لڑتے ہیں۔ لیکن ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوٹتی۔ صحرا میں عبادت۔ یہاں کی مسجدیں سنگ مرمر کی نہیں ہوتی۔ یہاں کے مصلے اکثر زمین پر بچھے ہوتے ہیں اور چھت کبھی ٹین کی کبھی کھجور کے پتوں کی ہوتی ہے۔ جب اذان کی آواز خشک ہوا میں گونجتی ہے تو پورا صحرا خاموش ہو جاتا ہے۔ کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں، کوئی پنکھا نہیں، صرف ایمان اور سجدہ۔ یہ لوگ گرمی، تھکن اور پیاس کے باوجود اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ پانی سب سے بڑی آزمائش۔ ناردرن کینیا میں پانی عام چیز نہیں۔ اکثر دیہات میں پانی حاصل کرنے کے لیے خواتین اور بچے 10 سے 20 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، وہ بھی جلتے سورج میں، سر پر برتن رکھ کر۔ کبھی پانی صاف ہوتا ہے، کبھی مٹی آلود، لیکن وہی زندگی کا سہارا بنتا ہے۔ 10 سے 20 کلومیٹر پیدل وضو کے لیے پانی کم ہوتا ہے لیکن نیت مکمل۔ یہاں تیمم صرف فقہی مسئلہ نہیں بلکہ روزمرہ عمل ہے۔ خوراک، قحط اور قناعت۔ کھیتی باڑی اس علاقے میں تقریباً ناممکن ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر اونٹ، بکری اور بھیڑ پر گزارا کرتے ہیں۔ دودھ ان کی بنیادی غذا ہے، کبھی کبھار گوشت نصیب ہو جاتا ہے۔ اکثر دن صرف ایک وقت کا کھانا، وہ بھی سادہ، لیکن شکر ہمیشہ زبان پر ہوتا ہے۔ شکر اللہ، الحمدللہ، اللہ اللہ۔ صحرا کا ساتھی۔ اونٹ یہاں صرف جانور نہیں بلکہ زندگی کا ساتھی ہے۔ یہ سواری بھی ہے، خوراک بھی، دولت بھی اور بقا کی علامت بھی۔ مسلمان چرواہے